انتہائی روحانیت اور پاکیزہ محفل ذکر ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے موضوعات، جس طرح حیدر صاحب بھی فرما رہے تھے، بہت سارے موضوعات ہیں اس تاریخ میں، آج کی شب میں، لیکن ظاہر ہے کہ میں اتنا اچھا کوئی خطیب نہیں ہوں یا کوئی زیادہ کہ سب چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر سکوں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی باتیں چلیں کچھ نہ کچھ جو ہیں چیزیں وہ حاصل ہو جائیں، لیکن پھر بھی کوشش کر کے یہ زیادہ کوشش ہوگی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیادہ نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، اس لیے کہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی ولادت بسعادت 7 صفر المظفر کو ہے ایام عذاب میں، تو اس وجہ سے امام علیہ السلام کے فضائل کا باب جو ہے وہ تقریباً نہیں کھلتا، بند ہی رہتا ہے، وہ اکثر یعنی فضائل کا موقع ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ توجہ ہے اب تمام احوال کی انتہائی، لیکن مختصر آپ کو تھکانا نہیں ہے، جو مختصر آ گئے ہیں ان کو تھکاؤں گا نہیں انشاءاللہ، بہت مختصر سی جو ہے وہ نوکری، جس طرح اجازت ہے ذکر شروع کریں، جس طرح 12 اور 14 میں حسین ایک ہیں، موسیٰ کاظم بھی ایک ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، توجہ ہے سر۔ 2 موسیٰ گزرے ہیں حجتوں میں، ایک انبیاء میں اور ایک چہارگاہ میں، 12 اماموں میں 2 موسیٰ، ان کا غضب مشہور ہے، توجہ ہے جی، انہیں کہا جاتا ہے موسیٰ غضبان، یعنی غضبناک موسیٰ، اللہ کے غضب والا موسیٰ، یعنی جس نے خدا کا غضب دیکھنا ہو تو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیکھ لے، وہ موسیٰ غضبان ہیں، اللہ کا غضب جن سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے 12 اماموں میں ایک اور موسیٰ بھیجا کہ دنیا کو میرا غضب تو اس کی وجہ سے نظر آیا ہے، لیکن اگر کوئی میری ساری رحمت کو ایک جگہ پر دیکھنا چاہے تو وہ موسیٰ کاظم کو دیکھے۔ توجہ ہے سر، لیکن ان موسیٰ میں اور ان موسیٰ علیہ السلام میں، بلکہ علیہ السلام میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ وہ موسیٰ کلیم خدا، یہ موسیٰ علیہ السلام بھی کلیم خدا، توجہ ہے جی، وہ میں عرض کروں گا آگے۔ وہ موسیٰ بھی کلیم اللہ، یہ موسیٰ بھی کلیم اللہ، لیکن وہ اس وقت کلیم اللہ بنے جب بڑھاپے کی طرف سفر تھا، یہ وہ کلیم اللہ ہے جو آتے ہی بچپن میں ماں کی گود میں کلیم اللہ۔ توجہ ہے سر، ایک اور فرق ان موسیٰ میں اور ان موسیٰ کے اندر، ان موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی کوہ طور پر، توجہ ہے سب جانتے ہیں واقعہ، آگ لینے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں آواز آ گئی اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو معراج ہوئی طور پر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، محمد معجل فرج صفوان بن جمال، وہ کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام نے مجھ سے ناقہ طلب فرمائی۔ جمال جو ہے یہ اس وقت کے جس طرح آج کل کے یہ کرائے کی گاڑیاں دستیاب ہوتی ہیں، رینٹ کار، اس وقت جو ہے بے شک اس وقت کی جو مرسیڈیز اونٹ
وہ رینٹ پہ جو چلاتا تھا اسے جمال کہتے تھے، یعنی جمل سے جمال۔ صفوان نام ہے، جمال یعنی رینٹ، ایک کار والا آج کل کے دور کے مطابق، تو اس وقت کے یعنی رینٹ کا کاروبار کرنے والے حضرت صفوان۔ امام علیہ السلام نے ان سے رینٹ پر ناکہ جو ہے وہ اونچی طرف فرمائی۔ امام علیہ السلام اپنے دولت سرا میں تھے۔ امام کاظم علیہ السلام کا بچپن ہے، 5 سال کی عمر مبارک۔ امام علیہ السلام گھر سے باہر آئے، صفوان کہتا ہے امام علیہ السلام اس ناکہ پر سوار ہو گئے اور یطیرو الی السماء، امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف ناکہ پر سوار ہو کر آسمان کی طرف پرواز فرمائی۔ 5 سال کی عمر مبارک آسمان کی طرف پرواز فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد امام بھی اپنے دولت سرا سے باہر آئے، امام کاظم علیہ السلام بھی واپس آئے۔ تو میں نے پوچھا امام صادق آل محمد علیہ السلام سے، مولا جمعہ خان تشریف لائے، صلوات پڑھے محمد اللہ صلی علی محمد محمد معجل۔ توجہ ہے سب کا؟ صفوان کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ محمد علیہ السلام سے پوچھا آقا آپ کے لخت جگر کہاں گئے تھے؟ امام علیہ السلام نے عجیب جواب دیا۔ صفوان کہتا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میرے نانا رسول اللہ کہاں گئے تھے؟ توجہ ہے سرکار، میرے نانا رسول اللہ کہاں گئے تھے؟ توجہ ہے جی؟ سرکار نے فرمایا جہاں میرے نانا رسول اللہ گئے تھے میرا بیٹا موسیٰ کاظم، آج معراج کی رات ہے نا، آج معراج کی رات ہے، بلکہ یہ عرض کر دوں، چلیں بات آ گئی ہے تو آج کی رات کی سب سے کل جو ہے بہت بڑی خوشی اور عید ہے، شب عید ہے، لیکن ظاہر مجلس کا عنوان دیا گیا ہے اس لیے میں اس کو نہیں کرتا۔ بہت بڑی عیدوں میں سے عید ہے عید بعثت، عید بعثت، مبعوث برسالت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو کل کا دن ہے سرکار نے پہلا اعلان رسالت فرمایا، یعنی ابو لہبوں اور ابو جہلوں کی نیندیں حرام ہونے کا دن آ رہا ہے، شیطان کی ناک رگڑ دی گئی کل کے دن، یعنی عجیب فضائل ہیں کل کے دن کے، آج کی رات کے، اور پھر معراج کی رات ہے۔ خدا درجات بلند فرمائے قبلہ حضرت زیدی صاحب کے، یعنی آج کی رات دوسرے لفظوں میں قبلہ کا یہ جملہ کہ میم اور عین کے راج کی رات ہے۔ ساری نسبتیں بسم اللہ، اور جی بسم اللہ، میم اور عین، یعنی قبلہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ قبلہ معراج کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا میں ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ معراج یعنی میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کی رات یعنی میم اور عین کے راج کی رات، معراج اس کے فضائل بہت زیادہ، اعمال کی رات ہے، اس کو لیلۃ المحیا بھی کہتے ہیں، لیلۃ المحیا، جاگنے کی رات، عبادت۔ آج کی رات جو آپ یہ ہم انشاءاللہ خدا کی توفیق سے امام زمان علیہ السلام کی نظر رحمت سے یہ جو عمل خیر سر انجام دے رہے ہیں ذکر کا، سب کچھ امام وقت کے اذن سے ہوتا ہے، کوئی بھی نیکی اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا جب امام کی نظر رحمت نہ ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ابتدائی وسائل بندے کی خود اپنی طرف سے ہوتے ہیں، پھر توفیق ان کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، بندے نے کچھ کرنا ہوتا ہے جس پر پھر توفیق عطا ہوتی ہے۔ توجہ ہے سب کا، یہ نہیں کہ ہم چھپ کر کے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ خالی توفیق مل گیا، خالی دعاؤں سے۔ آج کل بچوں کے پیپروں کے دن ہے نا، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے جی؟ تو بچہ پورا سال جو ہے وہ کتاب کو ہاتھ ہی نہ لگائے اور آخری دن آ کے کہے مولوی صاحب یا اپنے والد صاحب کو یا کسی کو جناب دعا کیجیے گا پیپر ہے، پاس ہوگا، کتاب تو کھولنی پڑے گی نا، کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہوگا نا، اس کے بعد پھر دعا اثر کرے گی کہ اس کا حافظہ لکھنے میں کام کرے گا، پھر دعا کا اثر ہوگا کہ اس کا پڑھا ہوا اس کو یاد آ جائے گا۔ تو ہمیں کچھ تو کچھ
کرنا ہوتا ہے. تو آج کی رات بہرحال ہم یہ عمل سر انجام دے رہے ہیں. آج کی رات معصوم فرماتے ہیں آج کی رات کا عمل 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. یعنی یہ جو ہم ذکر آل محمد کر رہے ہیں یہ 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. یہ آج کا ذکر خوش نصیب ہے ہمیں اللہ نے کرنے کا موقع دیا, آپ کو سننے کا موقع دیا, بلکہ ہم نے بھی سنا بھی ہے الحمدللہ. بس یہ ہے کہ خدا قبول فرما لے, خدا ان چیزوں سے پاک فرمائے جن کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی, خدا قبول فرما لے. تو یہ 60 سال کی جاگنے کی رات امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو باتیں چلیں عرض کر دوں. یہ آج اور کل کے حوالے سے اجازت ہے کر تو بات ظاہر وہ ساتھ جڑ گئی ہے, کوئی اضافی علیحدہ بات کو کاٹ کے نہیں کر رہا. تو اب یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ آج کی رات چاہیے یہ کہ ارلی نائٹ بندہ سو جائے, یعنی جلدی رات کو سو جائے اور آدھی رات سے پہلے اٹھ کر پھر مصلی عبادت پر چلا جائے. 12 رکعت نماز بیان فرمائی ہے امام نے, 12 رکعت نماز آج کی رات کی, اور اس کے اندر حمد کے بعد یعنی 2 کر کے پڑھنی ہے. حمد کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخری جتنی صورتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک سورہ جو ہے وہ 12 کی 12 رکعتوں میں پڑھنی ہے. چھوٹی سورہ, بڑی سورہ, جو بھی سورہ پڑھنا چاہیں جو ہے وہ 12 کی 12 رکعتوں میں. اس کے بعد پھر سورہ حمد, سورہ فلق, سورہ والناس, سورہ قل هو اللہ, سورہ کافرون, آیت الکرسی, یہ 7 دفعہ تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے, دعاؤں کی کتابیں موجود ہے, چھوٹی سی بالکل دعائیں, چند سطر ہیں. اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد ایک تو 60 سال کے عمل کا ثواب اس کو عطا ہو جائے گا. اس کے بعد جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا. اور آج کی رات یہ مناجات, ابن بطوطہ کا بات لمبی ہو جائے گی, جو عظیم سیاح ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے ان سے یہ بات تحریر فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں سیر کرتے ہوئے عالم کا جب نجف اشرف پہنچا, بات کو بہت کلوز کر رہا ہوں, نجف اشرف پہنچا تو آج کی رات میں نے دیکھا جو شیعوں کا مرکز ہے نجف اشرف, وہاں پر ذریعے امیر المومنین علیہ السلام پر اپاہج, معذور, نابینے, لنگڑے, لوڑے, اس قسم کے ہر قسم کا معذور بندہ وہاں ذریعے امیر المومنین علیہ السلام کے قریب جمع ہوتا ہے. کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور کچھ شیعہ ان معذور افراد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر گزرتی ہے, وہ جو لولا لنگڑا ہوتا ہے, نابینا ہوتا ہے, وہ جو نابینا ہے اس کو آنکھیں مل گئی ہیں, جو چل نہیں سکتا ہے اس کو ٹانگیں مل گئی ہیں. یعنی آج کی رات اللہ سے مناجات کی رات ہے, مناجات کی, دعا کی نہیں, مناجات. یہ ایک فرق بتا دوں, یہ اجازت ہو دعا اور مناجات کا. ایک ہوتی ہے دعا, ایک ہوتی ہے مناجات. دعا ہوتا ہے پکارنا اور مناجات ہوتی ہے سرگوشی کرنا. اور رات کو ہمیشہ دعا نہیں ہوتی, سرگوشی ہوتی ہے. سرگوشی کا مطلب شاید یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کسی کے کان میں کر کے جو بات کی جاتی ہے, توجہ ہے سرکار, اسے کہا جاتا ہے سرگوشی. یعنی رات کو اللہ سے مناجات کرنا. آج کی رات اللہ سے سرگوشی کرنے کی رات ہے. اللہ اور سرگوشی ہوتی ہے کانوں میں, توجہ ہے, کوئی تو اللہ کا ایسا کان ہے جو آج کی رات ہم اس سے اپنے راز و نیاز کریں گے. اذن اللہ, اللہ کا کان آج بھی موجود ہے, توجہ ہے سرکار, جو ہماری مناجات. اور کل کا دن جو ہے اور زیارتیں بھی آج کی رات جو ہے وہ منقول ہے, مفاتی میں کون کون سی بات لمبی ہو جائے گی. تو کل کا دن جو ہے اس کا روزے کا حکم ہے, معصوم کا روزہ. روزے کا فرمایا معصوم نے کہ جو بندہ کل کے دن روزہ رکھے گا 27 رجب المرجب کا, اسے 70 سال کے روزے کا ثواب ملے گا. توجہ ہے جی, 70 سال کا روزہ, 70 سال. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مہینہ ماہ مبارک آتا ہے, کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی, یا ہلکا سے کسی کا
جو ہے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے، وہ پورا مہینہ بیچارہ جو ہے نا وہ اسی چکر میں گزار دیتا ہے بستر پہ میں مریض ہوں۔ ایک مہینہ مشکل ہو جاتا ہے، ایک مہینہ۔ معصوم نے فرمایا جو ماہ مبارک کا روزہ نہیں رکھتا بغیر کسی عذر شرعی کے، اس سے ایمان علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کی قضا نہیں کرے گا، استغفار نہیں کرے گا، کفارہ ادا نہیں کرے گا، اس کے اندر ایمان واپس نہیں آئے گا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ روزہ بہت عظیم عبادت ہے، یہ پریکٹس ہے کہ جب امام پاک تشریف لائیں گے ان کے لیے، اگر ہمیں وہ کربلا میں سنا 3 دن کا بھوکا پیاسا، اگر امام کی آمد کے بعد عالمی جنگ میں ہمیں بھوکا پیاسا رہنا پڑ جائے، اب کا یہ سحری اور افطاری کے بعد بھی 30 دن برداشت نہیں ہوتے، توجہ ہے سرکار انتہائی معذرت کے ساتھ۔ تو کل کا روزہ عظیم ثواب، بلکہ ایک روایت آ گئی ہے، چلے موضوع کی انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کر دوں، اجازت ہے؟ سالم راوی ہے، وہ بیان کرتا ہے ابن باوی علیہ رحمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد محترم ہیں، انہوں نے انتہائی معتبر سند کے ساتھ، یعنی انہوں نے اس سند کو معتبر قرار دیا ہے ابن باوی علیہ رحمہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سالم فرماتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، رجب کے آخری ایام تھے، یہ جیسے اب آخری دن ہے، آج کے بعد زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 4 راتیں رہ گئی ہیں ماہ رجب المرجب کی، زیادہ سے زیادہ اب یعنی 3 دن 4 دن جو ہیں وہ رہ گئے ہیں ماہ رجب، بالکل آخری دنوں میں۔ وہ کہتا ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا، تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا سالم کیا تو نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ سالم کہتا ہے واللہ مولا میں نے اس مہینے میں روزہ نہیں رکھا۔ امام علیہ السلام نے عجیب جواب ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں سالم تو اتنے زیادہ ثواب سے اور فضیلت سے محروم ہو گیا ہے جس ثواب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یعنی وہ ثواب اتنا عظیم ثواب ماہ رجب ہے۔ پھر امام نے فرمایا، سالم پوچھتا مولا یہ جو آخری دن بچے ہیں کیا ان میں روزہ رکھ لو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ضرور رکھو، اور سنو ماہ رجب کے آخری دنوں میں جو بندہ 1 روزہ رکھے گا تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے موت کی سختی، موت کے بعد کی سختی اور قبر کے عذاب کو دور کر دے گا، اور جو 2 روزے رکھے گا فرمایا اللہ اسے پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے گا، فرمایا جو 3 روزے رکھے گا ماہ رجب کے آخر میں اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے گا، جنت اس پر حرام قرار دے دی جائے گی، اور قیامت میں یعنی کل خصوصاً کل سے روزہ شروع کر سکتے ہیں، 70 سال کی روزوں کا ثواب کل کے 1 روزے سے، پھر اگر خدا توفیق دے دے تو پرسوں کا اور آخری 3 روزے اگر رکھ لے، کم از کم 1 روزہ کل کا جو ہے وہ لازمی۔ آپ ناراض تو نہیں ہو گئے جی؟ اور پھر یہ ہے کہ کل کے کچھ اعمال بھی ہیں، غسل بھی ہے، اور زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت امیر المومنین علیہ السلام، یہ سب اعمال ایک صلوات پڑھ لے۔ توجہ ہے سب کا؟ بس اب ظاہر موضوع جو ہے وہ بات آپ کا زیادہ وقت لے لیا، اب ختم کرتا ہوں۔ توجہ ہے سب کا؟ بس ایک صرف بات، اب وہ میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ کلیم خدا ان کو بھی معراج ہوئی، توجہ ہے جی، اور حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی معراج فرمائی، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، ان کو بھی معراج ہوئی، ان کو بھی معراج ہوئی، ان کی معراج تھی کوہ طور پر، لیکن موسیٰ کاظم کی معراج تھی مرکز نور پر۔ بسم اللہ، توجہ ہے سب کا؟ اور حضرت موسیٰ بن عمران کو جب معراج ہوئی تو وہ بڑھاپے میں ہیبت زدہ تھے، لیکن یہ 55 میں معراج کا
لے کر گئے۔ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے بچپنے میں وہاں کا سفر کر کے یہ پیغام دیا ہے، یاد رکھو کہ میرے نانا مصطفیٰ جو معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس میں کمال حضرت جبرائیل کا نہ تھا بلکہ نور مصطفیٰ کا کمال۔ بس قبلہ آخری ایک فضیلت کی بات، اور جو ہے قبلہ کو وقت بلکہ رہنے دیتا ہوں، ادھار کرتا ہوں، بس ایک جملہ جو ہے زیادہ بات یا پڑھ لوں کچھ بندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ جس وقت دربار میں ہیں قصر کے اندر، قصر زلیخا، تو وہاں پر عورتوں نے جب جال بنا، ممبر ہے بہت ظاہر احتیاط کے ساتھ عرض کروں گا، جال بنا سورہ یوسف میں موجود ہے، حضرت یوسف کی لفظ ہے، حضرت یوسف نے عرض کی باری الہا مجھے ان عورتوں کے مکر سے بچا، ان کے مکر سے مجھے بچا، چاہے مجھے زندان ہی کیوں نہ بھیج، میرے لیے زندان اچھا ہے۔ توجہ ہے سرکار، یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب آئیے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کیا ہے؟ توجہ ہے سرکار، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام زندان میں ہیں۔ ہارون ملعون نے اس وقت کے چند مفتیوں کو بلایا اور جو ہے درباری مولویوں کو بلا کر فتویٰ لینا چاہا، بہانے بہت عذر تلاش کیے، تفصیل کا وقت نہیں، بہت عذر تلاش کیے امام علیہ السلام کے قتل کا حکم نامہ جاری کرنے کے لیے، لیکن جب کوئی بہانہ نہیں ملا اس نے مفتیوں کو جمع کیا اور کہا کہ آپ کوئی فتویٰ لکھ کے دیں، کوئی بھی شک نکالیں کہ نعوذ باللہ امام علیہ السلام جو ہے وہ واجب القتل ہے، اس طرح کوئی بہانہ تلاش کر کے دے۔ تو اب یہ ہے کہ مفتیوں نے کہا ہم کیسے ہی کر سکتے ہیں، نہ کوئی عذر ہے نہ کوئی چیز ہے، عبد صالح امام علیہ کا لقب ہے، عبد صالح کے لیے ہم یہ کیسے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے اصرار کیا، تو ان میں سے ایک جو بڑا مفتی تھا، توجہ ہے سرکار، اس نے پلاننگ کی، ہارون کو بتایا کہ پلاننگ ہے، اب بڑی احتیاط کے ساتھ اس پلاننگ کے تحت اس وقت کی ایک فاحشہ کو، توجہ ہے، امام علیہ السلام کے پاس زندان میں بھیجا گیا۔ اس پلاننگ کے تحت کھول کے جو ہے وہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے ممبر پر، ادب کا تقاضا ہے کہ اس کو بھیجا گیا زندان کے اندر، وہ زندان کے اندر پہنچی، توجہ ہے سرکار۔ اب وہاں پہ کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے زندان چاہیے، یہ فخر یوسف ہے جو زندان میں ہیں، توجہ ہے جی، ان کے پاس اس کو بھیجا گیا، امام علیہ السلام کے پاس جیسی آئی، پلاننگ کے مطابق صبح انہوں نے آنا تھا، مفتیوں نے سامنے جمع ہو کر اور فتویٰ لکھ کے دینا تھا۔ اب یہ ہوا کہ جس وقت صبح ہوئی یہ آئے تو دیکھا آگے آگے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سارے سجدے میں رکھے ہوئے سبوحن قدوسن فرما رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے وہ خاتون جو فاحشہ تھی جو ہے سرکار، وہ سارے سجدے میں رکھے کہہ رہی ہے سبوحن قدوسن بسم اللہ سبوحن قدوسن۔ اب وہ سارے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے کس لیے بھیجا تھا، تو یہ سجدے میں گری پڑی ہے، تو عبادت میں مصروف ہے، تو تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے۔ اس نے کہا خدا کے بندو تم نے مجھے کس کے لیے بھیجا تھا، توجہ ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے ایک جملہ کہا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، پہلے میں تو مجھے سوچی، اب موسیٰ کاظم نے مجھے پاک کر دیا ہے، توجہ ہے جی۔ اب وہ کہتی ہے، مختصر کروں، وہ کہتی ہے کہ جب میں امام علیہ السلام کے پاس گئی، امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر کہا تھا تو میرے قریب نہ آ، یہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، آ میں تجھے دکھاؤں۔ وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک طرف اشارہ فرمایا،
عصمت بچا کر زندان میں پہنچ گئے. وہ تھے یوسف ابن یعقوب علیہ السلام، اور یہ ہے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کہ زندان میں